اب دوسری کارگزاری کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور دوسری کارگزاری مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب کے حوالے سے ہے کہ حضرت جب آغاز میں جایا کرتے تھے حضرت استاد جی مفتی حسن صاحب کی تشکیل پہ قادیانیوں میں، اور ان کے نظم کو اور ان کے کام کی ترتیب اور محنت کی ترتیب کو دیکھ رہے تھے، تو مختلف قادیانی مبلغین سے اور جو ان کے مربی ہوتے ہیں ان سے رابطہ تھا. تو ایک قادیانی مشہور مربی ہے امجد سلونی. تو امجد سلونی کا بھی حضرت شاہ جی کے ساتھ رابطہ تھا، اور مختلف انداز و طریقوں سے واقعات بیان کیے جاتے تھے حضرت شاہ جی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، قادیانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے مختلف طرح کے انداز اور طریقہ کار استعمال کیے جاتے تھے. تو حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امجد سلونی قادیانیوں کے نظم کے حوالے سے بات کر رہا تھا، قادیانیوں کی جو وہ سہولیات مہیا کرتے ہیں اور جتنا ان کا نظم مضبوط ہے اس حوالے سے ترغیب دے رہا تھا اور بات کر رہا تھا اور مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور گفتگو کرتے کرتے اس نے ایک بات کی جس نے مجھے ہلا دیا. کہنے لگا امجد سلونی کہنے لگا شاہ جی سے کہ اگر آپ 1000 لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیں کہ ان کو سب بنیادی سہولیات مہیا کرو، مثلا انہیں میڈیکل چاہیے، انہیں رہائش چاہیے، انہیں کھانا چاہیے، یہ تینوں چیزیں ہم 1000 لوگوں کو ایمرجنسی بیسس پر مہیا کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے نظم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹرکچر اور سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت سادہ اور عام فہم سی مثال ہے کہ ہمارا اسٹرکچر اور ہمارا نظم کتنا مضبوط ہے کہ ہم 1000 لوگوں کے لیے فوری طور پر یہ ارینج کر سکتے ہیں کہ ان کا کھانا، ان کا رہائش اور ان کا میڈیکل. اب اس نے یہ بتانے کے بعد شاہ جی پہ اعتراض کیا. کہنے لگا شاہ جی اگر ہم اپنے 10 افراد آپ کو دے دیں یا 10 افراد مسلمان ہو جائیں قادیانیت کو چھوڑ کے، تو کیا آپ ان 10 افراد کو کھانا، رہائش اور میڈیکل کی سہولت مہیا کر سکتے ہیں؟ حضرت شاہ جی نے جب یہ سنا تو شاہ جی کی فرمانے لگے میں پریشان ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ہم تو 1000 لوگوں کو فوری طور پہ ایمرجنسی بیسس پہ یہ سہولیات مہیا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو 10 لوگ دے دیے جائیں تو کیا آپ ان کو یہ سہولیات مہیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر کس بنیاد پہ مسلمان اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور کس بنیاد پہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں؟ ہم صرف یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہونے کے بعد اگلی جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کرنا نہیں چاہتے، جو کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس شخص کے ایمان میں باقی رہنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو اس فکر کی وجہ سے بھی حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ میں نے اس ٹائم ارادہ کیا تھا، سوچا تھا کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک ایسا نظم بنائیں گے کہ اگر قادیانی اسلام کی طرف آتے ہیں، غیر مسلم اسلام کی طرف آتے ہیں، تو ہم ان کو رہائش بھی دیں، ہم ان کو کھانا بھی دیں، ہم ان کو میڈیکل بھی دیں، ہم ان کو تعلیم بھی دیں، ہم ان کو تربیت بھی دیں. تو اس نے تو صرف تین چیزوں پہ بات کی ہے، تو ہم اس سے زائد مزید ان کو دینی تعلیم بھی مہیا کریں گے، ان کی تربیت بھی کریں گے. تو جو دارالکفالہ کا بنیادی مقصد وہ یہی کہ جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو صرف رہائش نہیں چاہیے، ان کو صرف کھانا نہیں چاہیے، ان کو صرف میڈیکل نہیں چاہیے، ان کو بنیادی دینی تعلیم بھی چاہیے، انہیں تربیت بھی چاہیے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ان کو کسی نظم کے مطابق لے کے چلا جائے، کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پہ ایک پورا سٹرکچر اور نظم کھڑا کیا جا سکے، بنایا جا سکے.